بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ جیسا کہ پتہ ہے آج آپ لوگوں کی اسلامیات کی کلاس ہے، اور آج ہم جو چیپٹر پڑھیں گے وہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت۔ سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے محبت کے معنی۔ محبت کے معنی ہے پسندیدہ چیز کے، اور اطاعت کے معنی ہے فرمانبرداری کے۔ اب اس ٹاپک میں اگر ہم دیکھیں تو ہم دو قسم کے اس میں جو ہے اس کو ڈیفائن کریں گے، ایک اللہ تعالیٰ کی محبت و اطاعت، اور ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اطاعت کی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں ایک ساتھ ایک اسکیچ شیئر کروں گی، اور اس اسکیچ کے ذریعے آپ لوگوں نے، کیونکہ جو باتیں میں یا جو لیکچر میں ابھی آپ کو دوں گی تو اس میں تک کمپلیٹلی جو بکش کا جو مٹیریل ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گی۔ سب سے پہلے اسکیچ کے ذریعے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا اللہ تعالیٰ سے محبت۔ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کن طریقوں سے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نام کو ادب سے لینا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ماننا، انبیاء علیہ السلام سے محبت کرنا، مساجد کا احترام کرنا جن میں بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ بھی آ جاتا ہے، کتابوں کا احترام کرنا، شوق سے عبادت کرنا، یعنی صرف بوجھ سمجھ کے نہیں بلکہ ہر وہ عبادت، چاہے وہ نماز ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، یا جو ہے رمضان کے مبارک کے روزے ہو، تو جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں اس میں شوق اور لگن ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور آسمانوں اور زمین کی چیزوں پر غور و فکر کرنا، اور اللہ کا شکر ادا کرنا۔ مطلب ان چیزوں سے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے، اور آدمی مسلمان بن ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ اپنی خواہشات کی، رسم و رواج کی، دنیا کے لوگوں کی، غرض یہ کہ ہر ایک کی اطاعت چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ان کے ساتھ جو ہے اطاعت اور محبت کرے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت و اطاعت کی وضاحت کس طرح ہم کریں گے۔ ہم اپنے والدین کی اطاعت اور محبت کیوں کرتے ہیں، کیوں ڈرتے ہیں؟ والدین ہمیں زندگی کی ہر وہ نعمت سے نوازتے ہیں، اور والدین سے ڈرنا دراصل ان کی عزت اور فرمانبرداری ہے۔ ہم اس لیے بھی ان کی عزت اور فرمانبرداری کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں پالا، تعلیم دی، اور ہر قسم کے ضروریات زندگی سے ہمیں نوازا۔ جب ہم والدین کی اتنی عزت و احترام فرمانبرداری کرتے ہیں تو پھر وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا، دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان، سوچنے کے لیے دماغ، اس کے علاوہ مختلف نعمتیں، پھل، سبزیاں، پہاڑ، درخت، پانی، خوبصورت مناظر، ماں باپ وغیرہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ صرف ہم سے محبت اور اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے، اور اس میں ہی انسان کی بہتری ہے۔ وہ دنیا کے حاکموں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے حاکم اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو اپنی مرضی کے غلام بنانا چاہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ تمام فائدوں سے بے نیاز ہے۔ نہ وہ آپ سے ٹیکس مانگتا ہے، نہ کوٹیاں بنانے اور نہ موٹر خریدنے، نہ آپ کی کمائی کی نہ ان کو آپ کی کمائی کی ضرورت ہے، اور اس کو کوئی بھی حاجت نہیں۔ وہ پاک ہے اور کسی کا محتاج نہیں۔ دنیا میں سب کچھ اسی کا ہے، اور سارا خزانوں کا مالک وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے اس لیے اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے کہ اس کو آپ کی بھلائی منظور ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ جس مخلوق کو اس نے اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ شیطان کے غلام بن کر یا پھر کسی انسان کے غلامی بن کر زندگی گزارے۔ وہ نہیں چاہتا کہ جس مخلوق کو اس نے زمین پر اپنی خلافت دی ہے وہ جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکتے پھرے۔ اسی لیے وہ فرماتا ہے کہ تم ہماری اطاعت کرو، ہم نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے جو روشنی بھیجی ہے اس کو لے کر چلو، پھر تم کو سیدھا راستہ مل جائے گا، اور تم اس راستے پر چل کر دنیا میں بھی اور عزت اور آخرت میں بھی عزت حاصل کر سکو گے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی اطاعت سے آدمی اندھیرے میں کیوں چلا جاتا ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے کہ روشنی صرف اللہ ہی کی اطاعت سے مل سکتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں آپ کی زندگی میں بے شمار تعلقات سے جڑی ہوئی ہے۔ سب سے پہلا تعلق آپ کا اپنے جسم کے ساتھ ہے، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ دل و دماغ، یہ پیٹھ، یہ سب آپ کی خدمت کے لیے اللہ نے آپ کو دیے ہیں۔ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان سے کس طرح خدمت لیں، یا پیٹ کو کیا کھلائیں، کیا نہ کھلائیں، ہاتھوں سے کیا کھائیں، کیا کام کریں اور کیا نہ کریں، پاؤں کو کس راستے پر چلائیں اور کس کا پر نہ چلائیں، آنکھ اور کان سے کس قسم کے کام لیں اور کس قسم کے کام نہ لیں، زبان کو کن باتوں کے لیے استعمال کریں، دل میں کیسے خیالات رکھیں، دماغ میں کیسی باتیں سوچیں۔ ان سب خادموں سے آپ اچھے کام بھی لے سکتے ہیں اور برے کام بھی۔ یہ آپ کو بلند درجے تک بھی انسان بھی بنا لیتا ہے اور جانوروں سے بدتر درجے پر بھی پہنچا دیتا ہے۔
پھر آپ کے تعلقات اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی اولاد، دوسرے رشتہ دار، ان سے جن سے آپ کا رات دن کا تعلق ہوتا ہے۔ یہاں آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان سے آپ کس طرح کا برتاؤ رکھتے ہیں، اگر ان پر آپ کے کیا جو ہے کیا آپ مطلب ان کے حقوق ہے، آپ پر ان کے کیا حق ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے پر دنیا اور آخرت میں آپ کو راحت اور خوشی اور کامیابی کا انحصار جو ہے وہ اسی پر ہے، اور اگر غلط برتاؤ کرو گے تو دنیا کو اپنے لیے جہنم بنا لو گے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حاکموں کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کا حاکم ہے، اور مطلب بعض دیکھتے ہیں کہ بہت سے بے شمار لوگوں سے ہماری زندگی میں واسطہ پڑتا ہے، کچھ لوگ آپ کے ہمسائے میں ہوتے ہیں، کچھ دوست ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ آپ کے جو ہے دشمن ہوتے ہیں، بہت سے لوگ وہ بھی ہیں جن کو جو آپ کی خدمت کرتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی آپ خدمت کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں کا اگر میں ایک وہ بتاؤں خلاصہ، تو یہ ہے ہمارے پاس تکمیل ایمان کے اصول کہ اگر ہم محبت کریں تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اگر ہم کسی سے نفرت بھی کریں تو وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس بندے سے ہم نفرت کر رہے ہیں، جیسے غیر مسلموں سے ہم نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی وجود سے انکاری ہے۔ ایسے لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے، ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔ پھر ہم عطا کرنے سے ہاتھ روکنا اللہ تعالیٰ کے لیے، ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے عطا کرتے ہیں، اور اگر ہم کسی کو عطا کرنے سے اپنے ہاتھ کو روک بھی لیتے ہیں تو وہ اس لیے روکتے ہیں جیسے کیوں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض، اللہ تعالیٰ ان سے مطلب خوش نہیں ہوتا، جیسے ہم غیر مسلموں کو جو ہے وہ زکوٰۃ کی رقم نہیں دیتے، یا ایسی جگہوں پر ہم اپنی رقم خرچ نہیں کرتے جو کہ اسلامی احکامات کے خلاف ہو۔ پھر ہے بلائی عطا کرو تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اگر آپ کسی کی مدد بھی کرتے ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اس میں آپ کا کوئی ذاتی مقصد یا دکھاوا نہ ہو، یعنی ویسے بھی اسلام میں کہتے ہیں دکھاوے کا جو کوئی بھی عمل جو ہے وہ قابل قبول جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب ہم اگر دیکھتے ہیں اصل دین اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے، اور اللہ کی عبادت کے معنی یہ نہیں کہ کسی ایسے پانچ وقت اس کے آگے سجدہ کر لو، بلکہ اس کی عبادت کی معنی یہ ہے کہ رات دن ہر وقت اس کے احکام کی اطاعت کرو، جس چیز سے اس نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، اور جس چیز کا اس نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرو۔ ہر معاملے میں دیکھو کہ اللہ جو ہے وہ آپ کو کیا حکم دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں نا اس کے بارے میں اطاعت الہی کا اگر ہم دیکھیں ثمر دیکھیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اس کا ہمیں پھل کیا ملے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری اطاعت کرے گا میں اس کی بات مانوں گا، جو مجھ سے محبت کرے گا میں اسے اپنا محبوب بناؤں گا، جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا، اور جو بخشش طلب کرے گا میں اسے بخش دوں گا۔ اب ہم آتے ہیں جو نیکسٹ ہمارے پاس اس میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور اطاعت کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور اطاعت ہم کس طریقے سے کرتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو محبت اور عقیدت کا جو اظہار ہے وہ حدیث پر عمل کرنے سے، سنت پر عمل کرنے سے، درود شریف پڑھنے سے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے سے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور اطاعت کا جو اظہار ہے وہ ہم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطلب اگر ہم ان کی سنت کو فالو کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا مجھے ان سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ یعنی جس ذات سے ہم محبت کی جائے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت دراصل سنت سے محبت ہے، اور سنت و حدیث کی مکمل پیروی کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام معاملات، دعائیں وغیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کا مطالعہ کرنا اور ان پر عمل کرنا۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں اسوہ حسنہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں جس میں سادگی اور بے تکلفی ہے، دوسروں کے کام آنا ہے، جانوروں پر رحم کرنا ہے، اپنے کام خود کرنا ہے، بچوں پر شفقت ہے، خادموں سے محبت ہے، حسن سلوک کی بات کرتے ہیں، یا عزم و استقلال، تو یہ ساری چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود تھی۔ اگر ہم دیکھتے ہیں حضور اعظم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ
ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، تو آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن پاک میں ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں جو ہے وہ چیز موجود ہے۔ اب اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درود شریف، اگر جتنا ہم درود شریف زیادہ پڑھیں گے تو اتنے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ہم اظہار کریں گے۔ اور بیسکلی درود شریف جو ہے وہ ایک مسلمان اور ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک آئیڈینٹی ہے، ایک شناخت ہے، ایک پہچان ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جو جمعے کے دن 80 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے 80 سال کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو محبت کا اظہار ہے وہ ہم درود شریف پڑھ کر بھی کر سکتے ہیں۔ اور احادیث پر عمل کرنے سے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حدیث ہے اور جو باتیں انہوں نے کہی ہے ان پر عمل کرنا اور ان کو اپنے ذات اور شخصیت میں ڈالنا جو ہے وہ بھی، اس سے بھی ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس جو اس میں نیکسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے کیٹیگری آ رہی ہے اس ٹاپک میں، کہ جہاں پہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، تو وہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی خاتم النبیین، خاتم النبیین کا ذکر اگر ہم دیکھیں تو آپ کے پاس پیج نمبر 43 پر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پورے انسانیت کے لیے ابدی صحیفہ بن کر آئے، اور یہ بھی کہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یعنی کوئی بھی جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا، اور اگر جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کو ہم جھوٹا یعنی جھوٹا دعوے دار کے طور پہ وہ ہم اس کو کہیں گے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں ایک چارٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس میں آپ کے ساتھ مختلف ادوار میں جو ہے جن لوگوں نے جو ہے نبوت کے دعویٰ کیا تھا، اکثر آپ لوگ بکس میں پڑھتے ہو تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہو۔ اگر آپ دیکھیں تو دور دعوے دار اور سزا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو ہے اسود اسنی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور اس کو جو ہے اس کے پیچھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیروز دلمی نامی صحابی نے جو ہے ان کو روانہ کیا اور ان کو قتل کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جو ہے مسلم قزام نے مسلم قزام نے دعویٰ کیا، اور اس صورت میں حضور پاک ابو بکر صدیق نے جو ہے ایک فوج 10 دن کے پیچھے روانہ کیا، اور جنگ یمامہ میں پھر اس کا بھی قتل ہوا۔ عبد المالک بن مروان کے دور حکومت میں حارث دمشقی نے جو ہے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور اس کے پیچھے جو ہے پھر تب اس کو بھی اسی ٹائم جو ہے وہ سزائے موت جو ہے وہ دی گئی۔ حاکم عراق کے وقت جو ہے مغیرہ بن سعید اور بیان بن سامان نے جو ہے وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور سزائے موت ان کو دی گئی۔ پچھلی صدی میں جو ہے قادیانی غلام احمد نامی شخص نے جو ہے وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس کو بھی جو مطلب ختم کر دیا گیا، یعنی موت کی سزا دی گئی۔ تو مختلف ادوار میں اسٹوڈنٹس ڈفرینٹ لوگ جو ہے وہ نبوت کے دعوے کرتے ہیں، اور جو مسلم جو حکومت ہوتی ہے وہ ان کو اسی ٹائم مطلب ان کو ختم کر دیتے، کیونکہ آخری نبی جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اس کے لیے پھر ہمارے پاکستان میں ایک آئین بھی پاس ہوا جس میں یہ بتایا گیا کہ آخرکار اگر ہم دیکھیں کہ 7 ستمبر 1974 کو آئین پاکستان کا دفعہ 360 میں شق 2 کے بعد نئی شق 3 میں درج کی گئی، جس میں جو ہے یہ بتایا گیا کہ جو لوگ نبوت کا جھوٹا یعنی جو مسلمان کی تعریف یہ کہے گی کہ جو شخص آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ہونے میں یعنی قطع یعنی غیر مشروط یعنی جس میں کوئی شرط نہ ہو طور پر ایمان نہیں رکھتا، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی مفہوم میں یا کسی بھی قسم کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یا کسی ایسے مدعا یا دینی مسلحہ کا مطلب کیا ہے، اصلاح کرنے والے کو تسلیم کرتا ہے، اور وہ آئین یا قانون کے اغراض سے مسلمان نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص نبوت کی جھوٹے دعوے دار سے دلیل یعنی ثبوت بھی مانگے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اس لیے یہ ختم نبوت کو قطعی نصوص کا مطلب کیا ہے، آخری ضروری یقینی یا واقعی سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میرے امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، اور ہر ایک یہ کہیں گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ خاتم النبیین اور میں ہوں، اور میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ اگلے ہفتے کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔